بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، میں ہوں آپ کا ویلنس ٹرینر نصیر۔ مجھے امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت رات کا ٹائم ہے اور بارشیں ہوئی ہیں، تو میں نے اس بارش کے بعد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس ٹھنڈے ہوا کو انجوائے کرنے میں نکلا ہوں۔ تو مجھے پھر کوئی جو بھی تھاٹ پروسیس ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو ریکارڈ کروں، اور نہ صرف وہ اپنے میموری کے لیے، بٹ اگر کوئی سنے اس کو تو اٹ کوڈ بی لانگ لاسٹنگ اور بینیفیشل۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ پاکستان میں عموماً ہمارے پاس جو ہے بہت سارے شیخ الوظائف ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے راتوں رات دا ریچسٹ پرسن بننا ہے تو آپ نے یہ سارے جو کلمات ہے یہ ورد کرنی ہے، تو دولت، کامیابی اور دنیا کی ہر چیز آپ کی قدم چومے گی۔ لیکن پھر دوسری طرف میں ہسٹری کو اگر پڑھتا ہوں، میں اگر جتنے بھی پروفٹس آئے ہیں، میں اگر ان کی لائف لانگ ہسٹری کو، اسٹوری کو میں پڑھ کے اس میں جو مجھے چیزیں نظر آتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ان تمام پروفٹس نے لوگوں کی جو لائف کو چینج کرنے کے لیے جو کائنات کا جو پروسیس ہے نا، وہ ہمیں یہ چیز نہیں بتاتی ہے۔ نیچر نے ہمیں یہ چیز نہیں سکھایا، اور نیچر نے ہمیشہ علم کی بنیاد پر، نیچر نے ہمیشہ اس پروسیس کی بنیاد پر چیزوں کی ترقی کا راز بتایا ہے۔ تو آپ نے اس کو اس پروسیس سے گزروانا۔ مثال کے طور پر اگر میں ایک سیب کا درخت لگاتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ جلدی سے بڑا ہو جائے اور میں وہاں کوئی ورد کروں 1,00,000 دفعہ، تو کیا وہ درخت جو ہے نا ٹائم سے پہلے بڑھے گا؟ یا یوں سمجھ لیجئے، دوسری اگزامپل سے ہم لیتے ہیں کہ اگر مجھے ٹریول کرنا ہے فرام پاکستان ٹو جرمنی یا اینی کنٹری XYZ اور ود ان سٹی، تو میں وہ تو اگر 8 آورس کی اگر جرنی ہے اور میں کوئی ورد کروں، کیا میں اس ورد سے کرنے سے اس 8 آورس کی جرنی کو میں 4 آورس میں کمپلیٹ کر سکتا ہوں؟ سو آئی ڈونٹ تھنک سو۔ اب یہاں سے جسٹ یہ میرے خیال سے یہاں میرا میسج پہنچ گیا آپ لوگوں کو۔ آلرائٹ، اب بات کرتے ہیں انوائرمنٹ کی۔ ہاں، تو جتنے بھی پروفٹس ہیں نا، انہوں نے لوگوں کے لیے سب سے پہلی چیز شجر کاری، درخت لگائیں، آبادی کریں۔ یہ آبادی کروانا غیر آباد جگہ کو باقی ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے، مارکیٹس لگانا، انڈسٹریز لگانا، تو یہ سارا کچھ جو ہے نا، یہ جتنے بھی پروفٹس گزرے انہوں نے ان چیزوں کو پریفر کیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ لوگ کاروبار کریں۔ اس دنیا میں جب ہم آئے ہیں تو وہاں پہ بزنس، معاشی سرگرمی کو مینٹین کرنے کے لیے آپ نے یہ تمام چیزیں کرنی ہیں، درخت لگانی ہے، کھیتی باڑی کرنی ہے، ایگریکلچر کو پروموٹ کرنا ہے۔ اچھا، ٹورزم تو خیر بعد میں آیا، پہلے جو نا لوگ بارٹر سسٹم میں لوگ ٹریڈ کیا کرتے تھے، اٹ واز اے بارٹر ٹورزم یو کین سے، اوکے۔ تو کچھ نئی چیزیں انڈسٹری میں آئی ہیں، تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہمیں پروفٹس نے یہ سکھایا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ حقوق اللہ جو ہے نا، جو ہم نے 5 ٹائمز کی پریئرز ہیں، عید ہے، باقی چیزیں ہیں، وہ جو بیسک پرنسپلز آف اسلام ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن آج تک میں نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ کسی بھی ہمارے مولوی صاحب نے اپنے خطبے میں یہ کہا کہ ہم اب شجر کاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، ہم کسی کھیتی باڑی میں، کسی ایگریکلچر کو پروموٹ کرنے میں یہ کام کریں گے۔ تو یہ وہ تمام ناسور ایوائلز ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر کہ وی ہیو ٹو، پھر کلینلینس کے اوپر جو ہے نا، صفائی نصف ایمان تو ہے، مگر ہم نے اس کو مسجد کے در و دیوار تک محدود کر دیا ہے۔ سو یہ بہت ساری چیزیں سوسائٹی کے اندر وی ہیو ٹو چینج۔ اب ہماری پولیٹکس کی بات کریں، کلیکٹیولی ہماری جو گورنمنٹس ہے، جو کرپشنز چل رہی ہے، جس طرح سے ہمارا عوام ہے، اور علم کو چھوڑ کے وہ کسی اور طرف
دوڑ پڑے ہیں. تو آئی تھنک یہ تمام چیزیں اگنورینس ہے, جہالت کی جو ہے نشانی ہے. ہم نے ایک قوم بننا, وی ہیو ٹو بی اے نیشن. اور ہاؤ وی کین ریچ ٹو دیٹ لیول, سو اس میں ہونیسٹی ہے, دیانتداری ہے, ایمانداری ہے, سخت محنت ہے, لوگوں کا خیال رکھنا ہے. تو بہت ساری چیزیں ہیں. پھر اپنے سٹیز کو, اپنے انوائرمنٹ کو, ہمارا انوائرمنٹ ریپڈلی ڈسٹروائے ہو رہا ہے کنسٹرکشن کی فیزز کے اوپر, دوسری چیزوں کو. ہم نے نیچر کا جو حال کیا ہے نا, تو یہ امانت ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس زمین پر جب ایک ہیومینٹی بنا کے بھیجا ہے. تو نیچر کو اگر ہم پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو اس کا کویسچن ضرور ہوگا ہم سے, ٹھیک ہے. ہم اپنی نماز میں بڑے پابند ہوں گے, باقی چیزوں میں, لیکن اگر ہم نیچر کو جو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا پیدا کیا ہے اس کی اگر ہم رسپیکٹ نہیں کریں گے, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ ایکسکیوزیبل ہے. یہ ایکسکیوزیبل کبھی نہیں ہے. سو اس لیے خدا را اپنے فیوچر جنریشن کے لیے انوائرمنٹ کو بچانے کے لیے جتنا کام کر سکتے ہیں کر لیں. بیکاز ہمارے بزرگوں نے جو کچھ بھی کیا وہ ان کی محنت تھی, وہ نیچر کو پروٹیکٹ کرنے میں لگے تھے. لیکن ہم نے آفس لائف, ماڈرن جمز, نیچر کو چھوڑ کے, ہم نیچرل کو چھوڑ کے آرٹیفیشل لیولز پہ ہم آ گئے ہیں. تو ہمارے ڈیزیز, ہمارے بہت سارے نئے ڈیزیز بھی آئے ہیں جس کا ہم مقابلہ بہت مشکل سے کر رہے ہیں. حالانکہ میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی بھی کی ہے, مگر اس کے باوجود ہیومینٹی از گیٹنگ ڈسٹربڈ, گیٹنگ اسٹریسڈ. تو اس کا ریزن یہ ہوتا کہ وی آر ناٹ فلی لیونگ آور لائفس, اور ہماری جو اسپین آف لائف ہے وہ ایک طرف انکریز بھی ہوئی ہے اور ایک طرف سے ڈکریز بھی ہوئی ہے. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, انوائرمنٹ کو بچانے میں جتنی آپ کام کریں گے, یہ قرآن میں بھی لکھا ہے, تو وہ پروٹیکٹ کریں اس کو, درخت لگائیں, کھیتی باڑی کریں, تاکہ ہم جو ہے نا اپنے اس انوائرمنٹ کو اپنے لیے, قوم کے لیے بچا کے رکھیں. اور جب انوائرمنٹ اچھی ہوگی, ماحول اچھا ہوگا, قدرتی وسائل اچھی ہوں گے, تو یہ ہوگا کہ پھر بیماریاں بھی کم ہوں گی, اور یہ ہے کہ اچھے جو فیوچر جنریشن ہے انہیں وہ پیدا ہوں گے جو اس ملک کو, اس قوم کے لیے اچھا ہوگا. لیکن اگر انوائرمنٹ گندا ہوگا تو پھر غلاظت سے بھرے ہوئے بچے پیدا ہوں گے. تو جب غلاظت سے بھرے ہوئے بچے پیدا ہوں گے تو پھر وہ, ان سے آپ کبھی بھی, ان کو آپ ہارورڈ یونیورسٹی سے بھی, آپ ان کو کسی اور یونیورسٹی سے بھی پڑھاؤ گے, آپ ان کو کسی بھی اچھے ریلیجس آرگنائزیشن سے بھی پڑھاؤ گے, تو وہ کبھی بھی وہی انسان نہیں بنیں گے جس کی ریکوائرمنٹ ہے. ہم نے پرندوں کا کیا حال کیا, ہم نے اپنے سمندر میں فشز کا کیا حال کیا ہے, آبی جانور, آسمانی جانور, پرندے, چرند پرند, سب کا ہم نے برا حال کر دیا. وی آر دا اینیمیز آف دا نیچر. تو گائز پلیز پلیز پلیز, آپ لوگ اگر سوچ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, پلیز پروٹیکٹ اور انوائرمنٹ, پلیز پلیز پلیز. گاڈ بلیس یو آل. دیٹس اٹ. میرا واک بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے. I'm sorry if somebody has felt, but we have to speak the reality. So that's it guys. God bless you all and Allah Hafiz.